پسندیدہ بندے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. ظلم کا انجام بہت پیارا رسالہ ہے، ہم سب کو پڑھنا چاہیے. ظلم کے جو مختلف انداز ہیں اس کے تعلق سے امیر اہل سنت نے بہت پیارے مدنی پھول عنایت فرمائے ہیں. بات چیت کے 12 مدنی پھول بھی اس میں موجود ہیں. جو درود پاک کی فضیلت لکھی ہے القول البدی کے حوالے سے وہ سنیے، ایمان تازہ کیجیے. اللہ تعالی ہمیں کثرت درود کی سعادت نصیب فرمائے. حضرت سیدنا شیخ احمد بن منصور علیہ رحمۃ اللہ الغفور کو بعد وفات کسی نے خواب میں اس حال میں دیکھا کہ انہوں نے جنتی حلہ یعنی جنتی لباس زیب تن کیا ہوا ہے، سر پر موتیوں کا تاج سجا ہے، شیراز کی جامع مسجد کے محراب میں کھڑے ہیں. خواب دیکھنے والے نے پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہا اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا، میرا اکرام فرمایا اور موتیوں والا تاج پہنا کر داخل جنت کیا. پوچھا کس سبب سے؟ فرمایا الحمدللہ عز و جل میں محبوب رب الانام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرتا تھا، یہی عمل کام آ گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ کے پسندیدہ بندے، اس سلسلے میں حاضری ہے، آپ کو مرحبا کہا جاتا ہے. صابرین اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، یہ پچھلے سلسلے میں عرض کیا گیا. تائبین صبر کرنے والے، تائبین توبہ کرنے والے اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں. مطہرین پاک صاف رہنے والے، ظاہر کو باطن کو صاف رکھنے والے، یہ بھی اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں. اور عدل و انصاف کرنے والے یہ بھی اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں. انشاءاللہ آج اسی عنوان سے آپ کو مدنی پھول پیش کیے جائیں گے. پہلے ہم اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں تاکہ اجر و ثواب حاصل ہو اور زیادہ حاصل ہو. بخاری شریف کی پہلی حدیث پاک کا جز ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور ایک جگہ ارشاد ہوا اچھی نیت بندہ مومن کو جنت میں پہنچا دیتی ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. تو اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے، ثواب پانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں. اول تا آخر شرکت کرنے کی نیت کر لیجئے، دوزانوں علم دین کی تعظیم کی نیت سے بیٹھنے کی نیت فرما لیجئے، اہم مدنی پھول لکھنے کی نیت فرما لیجئے. حسب موقع عز و جل جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ انشاء اللہ ما شاء اللہ استغفر اللہ سبحان اللہ وغیرہ کہنے کی نیت فرما لیجئے. نیکی کی دعوت دی جائے گی، عمل کرنے کی نیت فرما لیجئے. حسب حال جس قدر نیتیں آپ زیادہ کریں گے اجر و ثواب بڑھتا چلا جائے گا. میں اپنے لیے یہ بھی نیت کر لیتا ہوں کہ اس سلسلے کا ثواب اللہ تواب عز و جل کے کرم سے جو میرے نام اعمال میں درج ہوگا اور جو بھی اللہ کے کرم سے میرے نام اعمال میں نیکیاں ہیں، میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں نظر کرتا ہوں. بوسیلہ رحمت للعالمین جملہ انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام کہ پاک بارگاہوں میں پیش کرتا ہوں صحابہ کرام علیہم رضوان، امہات المؤمنین، خلفائے راشدین، اہل بیت اطہار، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سیدی اعلیٰ حضرت
رضی اللہ تعالی عنہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بالخصوص اپنے پیر و مرشد حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ، جملہ مسلمات و مسلمین کو پیش کرتا ہوں، اپنے پیر و مرشد کی اولاد کو پیش کرتا ہوں، ان کے جملہ احباب کو پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی عدل و انصاف والوں کو پسند فرماتا ہے۔ چنانچہ پارہ 6 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 42 میں ہے، وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور اگر ان میں فیصلہ فرماؤ تو انصاف سے فیصلہ کرو، بے شک انصاف والے اللہ کو پسند ہیں۔ یہودی رشوتیں لے کر حرام کو حلال کرتے تھے، احکام شرع بدل دیتے تھے، اور یاد رہے کہ رشوت کا لینا دینا شریعت اسلامیہ میں حرام، اور دونوں پر لعنت آئی، لینے والے پر دینے والے پر۔ تو اہل کتاب جب کوئی مقدمہ لائیں تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیار فیصلہ فرمائیں یا نہ فرمائیں۔ تو بہرحال انصاف والے اللہ کو پسند ہیں۔ تفسیر روح البیان میں حضرت سیدنا اسماعیل حقی علیہ رحمۃ اللہ الکوی لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، پھر انہیں ہر دکھ سے محفوظ رکھتا ہے، انہیں ہر پریشانی سے محفوظ رکھتا ہے، ان کی شان بلند فرماتا ہے۔ تفسیر نعیمی میں مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ انصاف والے حاکموں اور پنچوں کو بہت ہی پسند فرماتا ہے۔ تو عدل کرنے والے، مساوات کرنے والے، انصاف کرنے والے بندے اللہ کو پسند ہیں۔ پارہ 26 سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 میں کیا ارشاد ہوتا ہے، سنیے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑیں تو ان میں صلح کراؤ، پھر اگر ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو اس زیادتی والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے، پھر اگر پلٹ آئے تو انصاف کے ساتھ ان میں اصلاح کر دو اور عدل کرو، بے شک عدل والے اللہ کو پیارے ہیں۔ خزائن العرفان میں جو آیت ابھی تلاوت کی گئی، اس کا شان نزول بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دراز گوش پر تشریف لے جاتے تھے، انصار کی مجلس پر گزر ہوا، وہاں تھوڑا سا توقف فرمایا، اس جگہ دراز گوش نے پیشاب کیا تو ابن ابی نے ناک بند کر لی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دراز گوش کا پیشاب تیرے مشک سے بہتر خوشبو رکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو تشریف لے گئے، ان دونوں میں بات بڑھ گئی اور ان دونوں کی قومیں آپس میں لڑ گئیں، ہاتھا پائی تک نوبت پہنچی تو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے اور ان میں صلح کرا دی۔ اس معاملے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ تو جب لڑائی ہو جائے تو جلتی میں تیل نہیں ڈالنا چاہیے، اس لڑائی کو بڑھانا نہیں چاہیے، بلکہ صلح کروانی چاہیے۔ صلح کروانا سنت ہے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح کروائی ہے۔ ظالم کا ساتھ نہیں دینا، انصاف کی بات کرنی اور عدل سے کام لینا ہے۔ پارہ 28 سورہ ممتحنہ
آیت نمبر 8، اس میں بھی یہی ارشاد ہوتا ہے ان اللہ یحب المقسطین، بے شک انصاف والے اللہ کو محبوب ہیں۔ ابھی عدل کیا ہے؟ افراط و تفریط سے بچتے ہوئے درمیانی راستہ اختیار کرنا، یہ ہے عدل۔ اعتدال و استقامت در حقیقت یہ عدل ہے، یعنی حق کی طرف مائل ہونے کو عدل کہتے ہیں۔ اور خزائن العرفان میں صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں عدل ظاہر و باطن دونوں میں برابر حق و طاعت بجا لانے کو کہتے ہیں۔ عدل و انصاف، مساوات، برابری۔ اور شکر ادا کریں اللہ نے ہمیں اسلام کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ انصاف ہے، یہ عدل ہے، یہ توحید جو ہے یہ انصاف ہے۔ بہت پیاری آیت ہے، بہت فضیلت والی آیت ہے، بہت عظیم آیت ہے۔ میں آپ کو یہ سناتا ہوں، اس کا ترجمہ بھی پیش کرتا ہوں۔ اس کے تحت بہت کچھ لکھا گیا ہے، کچھ مدنی پھول پھر انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ پارہ 14 سورہ نحل کی آیت نمبر 90 ارشاد ہوتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ حکم فرماتا ہے انصاف اور نیکی اور رشتہ داروں کے دینے کا، اور منع فرماتا ہے بے حیائی اور بری بات اور سرکشی سے، تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ تم دھیان کرو۔ یہ بہت عظیم آیت ہے، اور اس آیت کے بارے میں روایت ہے کہ شتیر بن شکل اور مسروق بن اجدع بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے ایک دوسرے نے کہا خیر و شر کے متعلق سب سے جامع آیت اسی آیت کے بارے میں کہا کہ یہ ہے، تو دوسرے نے اس کی تصدیق کہا کہ تم نے سچ کہا۔ وہ عدل و انصاف، جس نے نیکی کی اس کے ساتھ نیکی کی جائے، اور اس شخص سے اذیت و تکلیف دور کی جائے جس نے اذیت و تکلیف دور کی۔ اور شرعی طور پر جو عدل ہے وہ ظاہر شریعت پر ہی موقوف ہے، قصاص، دیت، وہ قتل کا کفارہ وغیرہ وغیرہ۔ تو عدل کیا ہے کہ نیکی کی اتنی ہی نیکی کرے، اور اگر کسی سے بدلہ لینا ہے تو اتنا ہی بدلہ لے۔ امر متوسط، درمیانی راہ اختیار کرنا، یہ ہے عدل، عقائد میں، اعمال میں۔ اور سبحان اللہ، دین اسلام جو اپنا لیتا ہے سمجھ لے وہ عدل کرتا ہے۔ جی ہاں، دیکھیں کمیونسٹ دہریے کہتے ہیں کہ اس جہان کا، اس کائنات کا، اس عالم کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں، یہ خود بخود بن گئی، یہ دنیا خود بخود بن گئی، یہ ہے تفرید۔ اور مشرکین شرک کرنے والے کیا کہتے ہیں؟ اس کائنات کو بہت سے پیدا کرنے والے ہیں، یہ ہے افراد۔ اور سبحان اللہ، دین اسلام کیا کہتا ہے؟ اس جہان کا، اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہ واحد ہے، یکتا ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ ہے امر متوسط۔ اگر کوئی کمیونسٹ ہے تو یہ عادل نہیں ہے، ظالم ہے۔ یہ کوئی مشرک ہے، یہ عادل نہیں ہے، ظالم ہے۔ عادل تو مسلمان ہے۔ یہودی کہتے ہیں، یہود و نصارہ یہ بھی افراط و تفرید کا شکار ہے، اسلام کے اندر اعتدال ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ جو قتل کرے اس سے لازماً بدلہ لیا جائے گا، یہ ہے تفرید۔ اور عیسائی کہتے ہیں کہ قاتل کو معاف کرنا لازم ہے، یہ ہے افراد۔ اور اسلام کے احکام کیا ہیں کہ مقتول کے ورثاء کو اختیار ہیں، چاہے تو قصاص لے لیں، بدلہ لے لیں، چاہے تو معاف کر دیں۔
یہ ہے امر متوسط۔ تو بہرحال تمام اعمال میں جائز و ناجائز، حلال و حرام کو ملحوظ رکھتے ہوئے اعتدال پر قائم رہنا، یہ ہے امر متوسط، یہ ہے عدل۔ اور اسلام اس سلسلے میں مثالی مذہب ہے، آئیڈیل ہے۔ وہ معاشی معاملات ہیں، معاشرتی معاملات ہیں، عقائد اور اعمال کے معاملات ہیں، اسلام آئیڈیل ہے۔ اسلام دین انصاف ہے، دین عدل ہے۔ عدل کرنے والوں کی کیا شان ہے، سبحان اللہ۔ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 1827، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا حبیب کبریا، کعبے کے بدر الدجا، دو عالم کے داتا، میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک عدل کرنے والے اللہ کے نزدیک رحمان کے دہنی طرف نور کے منبر پر ہوں گے، وہ لوگ جو حکم کرتے اور اپنے گھر والوں میں عدل کرتے ہیں۔ سنن نسائی۔ انصاف کرنے والے نور کے ممبروں پر ہوں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے فیصلوں، گھر والوں اور جن کے نگران بنتے ہیں ان کے بارے میں عدل سے کام لیتے ہیں۔ مسند امام احمد بن حنبل حدیث نمبر 6197، حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، دنیا میں جو عدل و انصاف کرتے رہے وہ اللہ الرحمن عز و جل کے سامنے موتیوں کے ممبروں پر ہوں گے، اور یہ بدلہ ہوگا ان کے عدل و انصاف کا۔ سایہ عرش کس کس کو ملے گا؟ یہ حضرت علامہ مولانا جلال الدین سیوطی شافعی علی رحمۃ اللہ الکوی، بہت بڑے عالم اور بہت بڑے عاشق رسول، کئی بار خواب میں سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی، بیداری میں 75 مرتبہ، 75 ٹائمز اللہ کے محبوب کی بیداری میں زیارت کی آپ نے۔ آپ کے رسالے کو اردو ترجمے کے ساتھ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ نے پیش کیا۔ اس میں لکھا ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان، عادل حکمران بروز قیامت اللہ عز و جل کا سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ اس کے قرب میں ہوگا۔ عدل و انصاف کرنے والے بادشاہ کے بارے میں بخاری شریف حدیث نمبر 1334 میں ہے، فرمایا 7 شخص وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سائے میں رکھے گا جب اس کے سوا کوئی سائے نہ ہوگا۔ نمبر 1 عادل بادشاہ، نمبر 2 وہ جوان جو اللہ کی عبادت میں جوانی گزارے، 3 وہ 2 شخص جس کا دل جب سے کہ وہ مسجد سے نکلے مسجد میں لگا رہے حتیٰ کہ مسجد میں لوٹا، 4 وہ شخص جو اللہ کے لیے محبت کریں، جمع ہو تو اس کی محبت پر، جدا ہو تو اسی پر، 5واں وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اس کی آنکھیں بہیں یعنی رونے لگے، 6 وہ شخص جسے خاندانی حسین عورت بلائے وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، قیامت کے روز اللہ کے عرش کے سائے کی سعادت پائے گا۔ 7واں وہ شخص جو چھپ کر خیرات کرے حتیٰ کہ اس کے بائیں ہاتھ نہ جانے کے داہنے ہاتھ سے کیا دے رہا ہے۔ اس حدیث پاک کے تحت یہاں ویسے ہی مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ عادل بادشاہ سے مراد وہ مومن بادشاہ اور حکام جو رعایا پر انصاف کرتے ہیں، کیونکہ دنیا ان کے سائے میں رہتی تھی، لہٰذا یہ قیامت میں رب تعالیٰ کے سائے رحمت میں رہے گا، تو یہ ان تمام سے افضل ہے، اس لیے اس کا ذکر سب سے پہلے ہوا۔ عادل حکام بھی جو صاحب اقتدار ہیں، ارباب اقتدار ہیں اور عادل ہیں، مفتی صاحب فرما رہے ہیں وہ بھی اس بشارت میں داخل ہیں۔ مسند بزار حدیث نمبر 2487، میرے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک محل ہے اسے عدن کہا جاتا ہے، جس کے آس پاس برج ہیں، اس کے 5000 دروازے ہیں، ہر دروازے میں 5000 چادریں ہیں، ان میں صرف نبی یا صدیق یا شہید یا عادل بادشاہ رہیں گے۔ ترمذی شریف میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے دن لوگوں میں اللہ کو زیادہ پیارا اور اللہ سے زیادہ
قریب جگہ والا انصاف والا بادشاہ ہے، قیامت کے دن تمام لوگوں میں اللہ کو زیادہ پسند اور بہت سخت عذاب والا، اور ایک روایت میں ہے کہ رب سے بہت دور مجلس والا ظالم بادشاہ ہے۔ مرآت جلد 5 صفحہ 458 459 مفتی صاحب فرماتے ہیں قریب جگہ سے مراد عزت و مرتبہ ہے، یعنی دوسرے بادشاہوں کے مقابلے میں عادل بادشاہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ درجہ و مرتبے والا ہوگا، یا عادل بادشاہ انصاف و عدالت کے لحاظ سے زیادہ قرب والا ہوگا۔ اس فرمان علی کا مطلب یہ نہیں کہ عادل بادشاہ حضرت صدیق اکبر و فاروق اعظم یا دیگر صحابہ اکرام علیہم رضوان سے زیادہ درجے والا ہوگا۔ امام احمد ابن حنبل کے بیٹے نے اپنی کتاب میں اس کو نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ وہ ہے جو بندوں کا خیر خواہ ہو۔ عادل بادشاہ کے تعلق سے اور بھی بہت ساری روایت ہیں، عادل حکمران کے تعلق سے بہت ساری روایت ہیں۔ کنز العمال حدیث نمبر 45339، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عطیہ میں اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو، جس طرح تم خود یہ چاہتے ہو کہ وہ سب تمہارے درمیان احسان و مہربانی میں عدل کریں۔ اولاد کو کچھ دینا ہے، عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے۔ کنز العمال حدیث نمبر 45342، حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کعبے کے بدر دجا طیبہ کے شمس الضحیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے کہ تم اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو، یہاں تک کہ بوسہ لینے میں۔ بچوں کو شفقت کے ساتھ چوما جاتا ہے نا، پیار کیا جاتا ہے، بچے کو بھی، بڑے کو بھی، چھوٹے کو بھی، باپ ماں پیار کرتے ہیں، چھوٹی بچی ہے، چھوٹا بچہ ہے، اس کو بھی، مگر اس میں بھی عدل کرنا ہے، اس میں بھی انصاف کرنا ہے۔ اب اولاد کے حقوق کیا ہیں اس کی تمیز تو ہو، اس کی سد تو ہو، اس کا شعور تو ہو، جبھی تو پتہ چلے گا، ورنہ انصاف کیسے قائم کریں گے؟ اور بعض جو ہیں وہ بچوں کو زیادہ نوازتے ہیں، بچیوں کو محروم رکھتے ہیں، بلکہ بعض تو بیچارے ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں علم دین سے، بچی کی ولادت تو ان کا فٹے منہ ہو جاتا ہے، چہرہ کالا پڑ جاتا ہے، افسوس کرتے ہیں، افسوس ان کے اس افسوس کرنے پر۔ بچی اللہ کی رحمت ہے، اور بچی کے پیدا ہونے پر افسوس کا اظہار کرنا کفار کا شعار ہے، مسلمانوں کا یہ انداز نہیں ہے۔ اولاد کے حقوق میں اعلیٰ حضرت نے اولاد کی تربیت کے تعلق سے جو مدنی پھول عنایت فرمائے، اس میں 47واں نمبر ہے علم دین، خصوصاً وضو، غسل، نماز و روزہ کے مسائل، توکل، قناعت، زہد، اخلاص، تواضع، امانت، صدق، عدل، حیا، سلامت صدر و لسان وغیرہ، دل و زبان اور دیگر اعضاء کی سلامتی کی خوبیوں کے فضائل پڑھائے، نیز حرص و طمع، حب دنیا، دنیا کی محبت، حب جاہ، ریا، عجب، تکبر، خیانت، کذب، ظلم، فحش، غیبت، حسد، کینہ وغیرہ برائیوں کے رذائل پڑھائے، یعنی اولاد کی اس میں تربیت کرے۔ عدل کے تعلق سے بھی اعلیٰ حضرت ہماری تربیت کر رہے ہیں کہ اولاد کی تربیت کی جائے، اور یہ لکھا انہیں یعنی بیٹیوں کو، انہیں اور بیٹوں کو کانٹے کی تول برابر رکھے، یعنی دونوں کو دیتے وقت مکمل عدل و انصاف کرے، عدل و انصاف ہونا چاہیے۔ اور مزید حق نمبر 72 لکھا جو چیز دے پہلے انہیں دے کر بیٹوں کو دے، بیٹیوں کو پہلے دے بعد میں بیٹوں کو دے، اور یہاں جو کماؤ پوت ہے اس کو تو کھانا بھی بوٹیاں نکال کر ماں دے گی، اور جو بیچارہ فارغ ہے اس کو لفٹ نہیں کرائی جاتی، بچیوں کو محروم کیا جاتا ہے، بچوں کو زیادہ دیا جاتا ہے۔ یہ کوئی انصاف کی بات تھوڑی، کوئی عدل کی بات تھوڑی۔ تو اگر دینا ہے برابر دیں، پہلے کس کو دیں؟ بچیوں کو پہلے دیں، ان کا دل تھوڑا ہوتا ہے۔ تو اس میں بھی عدل و انصاف چاہیے۔ عدل و انصاف والے اللہ کے پسندیدہ ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان بندوں کو پسند کیا جاتا ہے جو عدل و انصاف و مساوات سے کام لیتے ہیں۔ الترغیب و ترہیب حدیث نمبر 1144۔ میرے پیارے نبی
رسول ہاشمی مکی مدنی نبی امی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے پاس 2 بیویاں ہوں اور وہ ایک ہی کی طرف مائل ہو جائے تو وہ قیامت میں اس حالت میں آئے گا کہ اس کے بدن کی ایک شق یا شق گری ہوئی ہوگی، یعنی ایک طرف جھکی اور مڑی ہوئی ہوگی، جو اپنی ازواج میں بیویوں میں انصاف نہیں کرتا۔ سنت نکاح رسالہ مکتبۃ المدینہ کا لے کر پڑھیں، شادی کے بارے میں، نکاح کے بارے میں کیا حکم ہے اور کیا برکت والا نکاح کیا ہوتا ہے۔ اب بیک وقت یعنی ایک ہی وقت میں مسلمان مرد کو 4 نکاح کی اجازت ہے، مگر اس کے کچھ شرائط ہیں، کنڈیشنز ہیں۔ 2 شادیاں بیک وقت، 2 بیویاں ایک کے نکاح میں ہو سکتی ہیں، 4 ہو سکتی ہیں، 2 بھی ہو سکتی ہیں، مگر عدل و انصاف، عدل و انصاف۔ اگر عدل و انصاف نہ کیا تو قیامت کے روز اس انصاف نہ کرنے والے کی یہ پہچان ہوگی کہ اس کی ایک سائیڈ جو ہے نا جھکی ہوئی ہوگی، اور جس سے لوگ یہ معلوم کر لیں گے کہ یہ اپنی ازواج کے درمیان عدل و انصاف کرنے والا نہیں تھا۔ سنن کبریٰ بیہقی، جو شخص 10 آدمیوں پر بھی نگران ہو، قیامت کے دن اسے اس طرح لایا جائے گا کہ اس کا ہاتھ اس کی گردن سے بندھا ہوا ہوگا۔ اب یا تو اس کا عدل اسے چھڑائے گا یا اس کا ظلم اسے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ جو نگران بنتے ہیں، مراقب بنتے ہیں، سپروائزر بنتے ہیں، بڑے آفیسر بنتے ہیں، ان کو اس میں سوچنا چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ احیاء علوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب کون سا بندہ زیادہ غنی ہے؟ فرمایا جو شخص میرے دیے ہوئے پر سب سے زیادہ قناعت کرے۔ عرض کی سب سے زیادہ عدل کرنے والا کون؟ فرمایا جو اپنے آپ سے انصاف کرتا ہے۔ اب وہ جھگڑے ہوتے ہیں مارکیٹوں میں، برادریوں میں، تو انصاف کرنے والے بنتے ہیں، وہ پنچ بنتے ہیں، حکم بنتے ہیں، فیصلہ کرنے والے بنتے ہیں۔ کہیں کہتے ہیں پرا بیٹھتی ہے، کہیں جرگا بیٹھتا ہے۔ یہ جو فیصلے کرنے والے ہیں شاید اکثر جاہل ہوتے ہیں، وہ عمر کی وجہ سے، مال کی وجہ سے اور اپنے وہ شہرت کی وجہ سے بڑے بن جاتے ہیں، علم دین حاصل نہیں کرتے۔ دارالفتہ اہل سنت آپ کی خدمت کے لیے، آپ کی جہالت کا علاج کرنے کے لیے موجود ہے، اس سے رابطے میں رہیں۔ اور ایسا معاملہ ہو، ہر ایک اہل نہیں ہوتا فیصلہ کرنے کا۔ فیصلہ کرنے والا کیسا ہونا چاہیے؟ فیصلہ کرنے کے مدنی پھول رسالہ مکتبہ نے جاری کیا ہے، اس کو پڑھ لیجئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسے عدل فرمایا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک پڑھیں کہ مسلمان اور یہودی کے درمیان فیصلہ ہوتا، اگر یہودی حق پر ہوتا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے حق میں فیصلہ فرما دیتے۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تو دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ عز و جل جب میرے پاس 2 شخص فیصلہ کروانے آئیں، میرا دل ان میں سے ایک کی جانب مائل ہو جائے تو مجھے تھوڑی سی بھی مہلت نہ دینا۔ اب یہ بھی، اس کے بھی آداب ہیں۔ اگر فیصلہ کرنے کے لیے آپ بیٹھے ہیں، اب ایک فریق کو آپ قریب کر لیں، ایک کو دور بٹھائیں، ایک کو نزدیک بٹھائیں، ایک سے لہجہ کچھ اور ہو، دوسرے سے انداز کچھ اور ہو، تو یہ بھی ظاہر ہے کہ نامناسب ہے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی 425 حکایت اجازت کر لیجئے۔ یہ کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، فاروق ثانی ان کو کہا جاتا ہے۔ اس طرح فیصلہ کرنے کے مدنی پھول عادل قاضی کے عنوان سے ہیڈنگ ہے، وہ پڑھیے۔ فریقین سے برابری کا سلوک کرنے کے تعلق سے فیصلہ کرنے کے مدنی پھول صفحہ نمبر 30 پر ہے، وہاں سے مطالعہ کر لیجئے۔ کسی فریق کا حق ضائع نہ ہو، اس کے تعلق سے مدنی پھول فیصلہ کرنے کے مدنی پھول میں صفحہ نمبر 45 پر ہیں۔ اور دیکھیں اسلام کے اندر عدل و انصاف کی کس قدر اہمیت ہے اور کیسے اس کو نافذ کیا جاتا ہے۔ کسی کی روح رعایت نہیں کی جاتی، اس کا منصب، عہدہ، اس کی بادشاہت، اس کا بڑا پن، اس کا لحاظ نہیں رکھا جاتا، انصاف کیا جاتا ہے۔ اور عدل فاروقی تو مشہور ہے، میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ انصاف کرتے تھے۔ چنانچہ ظلم کا انجام امیر اہل سنت کا جو رسالہ ہے، اس میں آپ نے لکھا ہے کہ شاہ غسان نیا مسلمان ہوا،
فاروق اعظم کو بہت خوشی ہوئی کہ اس کے سبب اب اس کی رعایا کے ایمان لانے کی امید پیدا ہو گئی۔ شاہ غسان خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، اس کے کپڑے پر کسی غریب اعرابی کا، کسی دیہاتی مسلمان کا پاؤں آ گیا۔ اس بادشاہ نے، شاہ غسان نے زوردار تھپڑ اس غریب شخص کو مارا۔ اعرابی کا دانت، اس دیہاتی عربی کا دانت شہید ہو گیا۔ اس نے بارگاہ فاروق اعظم میں فریاد کی۔ شاہ غسان نے تماچا مارنے کا اعتراف کیا۔ آپ نے مدعی یعنی مظلوم اس بدو، اس اعرابی سے کہا کہ تم شاہ غسان سے بدلہ لے سکتے ہو۔ یہ سن کر شاہ غسان نے بہت فیل کیا کہ یہ کیا، ایک معمولی شخص اور میں بادشاہ، یہ برابری کیسے کہ مجھے یہ مارے گا، مجھ سے بدلہ لے گا۔ فاروق اعظم نے فرمایا اسلام نے تم دونوں کو برابر کر دیا ہے۔ شاہ غسان نے قصاص کے لیے کہ میں سوچتا ہوں، ایک دن کی مہلت لی اور رات کے وقت چھپ کر اپنے ساتھیوں سمیت بھاگ گیا، اسلام سے پھر گیا، مرتد ہو گیا۔ دیکھیے فاروق اعظم نے رعایت نہیں کی اور وہ بدنصیب اسلام سے پھر کر کفر کے گڑھے میں کود گیا۔ اسلام کو کیا نقصان پہنچا؟ فاروق اعظم رعایت فرماتے تو شاید اسلام کو ضرر پہنچتا۔ لوگوں کا ذہن بنتا کہ اسلام کمزور کو طاقتور سے معاذ اللہ حق نہیں دلوا سکتا۔ یہ عادلانہ نظام کی برکت تھی کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بغیر کسی گارڈ کے، بغیر کسی محافظ کے، بے خوف و خطر گرمی کے موسم میں درخت کے نیچے پتھر پر سر انور رکھ کر سو رہے تھے۔ روم کا قاصد آئے، تلاش کرتا ہوا آپ کو سوتا ہوا دیکھ کر حیران رہ گیا، کہنے لگا یہ وہ شخص ہے جس نے ساری دنیا کو لرزہ بر اندام کر رکھا ہے۔ پھر کہنے لگا اے عمر، آپ عدل و انصاف کرتے ہیں، حقوق العباد کا خیال رکھتے ہیں تو آپ کو پتھروں پر بھی نیند آ جاتی ہے، اور ہمارے بادشاہ ظلم کرتے ہیں، بندوں کے حقوق پامال کرتے ہیں تو انہیں مخملی بستروں پر بھی نیند نہیں آتی۔ امیر اہل سنت مدنی پھول عنایت فرماتے ہیں کہ ظلم کی نحوست دیکھیے، شاہ غسان کا ایمان برباد ہو گیا، اور حضرت سیدنا ابو بکر وراق علی رحمت الرزاق فرماتے ہیں بندوں پر ظلم کرنا اکثر سلب ایمان کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ تو عدل و انصاف ہوتا کیا ہے، یہ ہمیں پہلے سیکھ لینا چاہیے اور پھر اس کو قائم کرنا چاہیے۔ جہاں جھگڑا ہے، فیصلہ کرنا ہے، اگر اہل ہیں تو انصاف سے کام لیں۔ بچوں کے درمیان دینے کے معاملے میں، بوسہ لینے کے معاملے میں انصاف سے کام لیں۔ اگر ایک سے زیادہ آپ نے نکاح کیے، 4 کی بیک وقت اجازت ہے، اگر شریعت اجازت دیتی ہے۔ اب ایک سے زیادہ ازواج ہیں، اب ان دونوں کے درمیان عدل و انصاف سے کام لینا ہے۔ آپ کہیں نگران ہیں، آپ سپروائزر ہیں، فیکٹری ہے آپ کی، آپ بڑے ہیں، سارے ماتحتوں سے، اپنے ملازموں سے عدل و انصاف سے کام لینا ہے۔ عدل و انصاف کرنے والے اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اپنے کرم سے اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے پسند